اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں سورۃ الجاثیہ 25واں پارہ اس کی آیت نمبر 23 تک ہم لوگ آئے تھے۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہر دھرمی ہے نا اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنا، ایک دوسرے سے سرکشی کے نتیجے میں لوگوں نے دین میں ہی اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم آخرت میں کریں گے، جس سے صاف یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، ہے نا۔ پچھلی امتوں میں جیسے ہوا وہ تو ہوا، اس امت میں بھی اسی طرح قرآن اور احادیث کے معاملے میں اختلافات ہیں اور بے شمار اختلافات ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حق بات پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، ہم سب کا کام ہے، باقی معاملات جو جیسا کرے وہ بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس صورت میں پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شریعت نازل کی ہے اور کا حکم دیا کہ اس کی پیروی کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، خصوصاً ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے، اور یہ آپ کو اللہ سے ان کی پیروی اللہ سے آپ کو کچھ بھی نہیں بچا سکے گی، یا تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکے گی۔ اور ظالمین ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور اللہ ولی ہے متقیوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے آنکھ کھولنے والی شے ہے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں ان باتوں پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پچھلی نشست کی باتیں کر رہا ہوں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، وہ برے اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے جو لوگ ہیں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ اور یہ برابر ہو جائیں گے، ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہی برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق بامقصد کی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے بدلہ دیا جائے جو وہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے قیامت کے آنے کی، اس کی وضاحت آگے کی آیات میں انشاءاللہ آ رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایسے شخص کا جو اپنے خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو ہی الہ بنا بیٹھا ہے، اور یہ ہے جو بہت تباہ کن بات ہے، ہمیں کئی بار پتہ بھی نہیں۔ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس کے راستے پر چل رہے ہیں ان سے تو وہ مطمئن ہے نا، اس پر صرف ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے، اور ہر طرح سے ہیلے بہانے اور وسوسے کر کے ایسے لوگوں کو سامنے لا کر کے وہ چاہتا ہے کسی طرح یہ اس راستے سے ہٹ جائیں۔ اور یہ ایسے ہی لوگوں کی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جبکہ وہ در حقیقت اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو ہدایت دے گا؟ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون۔ اب یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں
ہاں، جن کا یہ تصور ہے، اور آج ہم میں بے شمار لوگ ہیں ایسے جن کا یہ تصور ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہے کیا، جینا ہے اور مرنا ہے نا؟ اور ہمیں نہیں مارتا، نہیں ہلاک کرتا، مگر زمانہ وقت کے ساتھ ہم مر جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یہ ان کا گمان ہے۔ کن کا؟ ایسے لوگوں کا۔ لیکن ایسے لوگ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، بے شمار ہیں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان پر ایسے لوگوں پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، انہیں سنائی جاتی ہیں ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں، تو ان کی جو حجت ہوتی ہے، ان کی جو دلیل ہوتی ہے جس پر یہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ آ کے ہمیں بتا دیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں، یہ ہے وہ بات۔ یہ قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر ہے، یہ بات قرآن میں کتنی جگہوں پر۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جو اسلام کا ماننے والا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا، الحمدللہ۔ اور ہم مسلمانوں میں سے کتنے ہی ہیں، ہم سب جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، عیسائی گھرانے میں یا مشرک گھرانے میں یا یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے تو، اور ان میں اور ہم میں تو بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ جو دین کو بدلنے میں جو سب سے بڑا ہرڈل سامنے آتا ہے وہ یہی تو آتا ہے کہ باپ داداؤں کے آثار کو توڑ کر نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو لوگ آج دوسرے مذہب کے لوگ دین قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے آثار کو توڑ کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے بچا لیا، آخر کیوں؟ اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس دین کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم میں یہ صلاحیت موجود ہے، ہم تمام لوگوں میں۔ ہمیں اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ شاید اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو مخاطب کیا ہے، یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، نصارہ کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان کی باتیں ان تک پہنچانا آخر کون کرے گا؟ ہمیں اللہ نے وارث بنایا اس قرآن کا، تو ہمیں اس وراثت کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی بیچ میں، تو میری نظر میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، جو بھی بات ہم جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ صحیح بات جو ہمیں معلوم ہے، جو اللہ کی کتاب سے متعلق ہو، سے کنفرمڈ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے کنفرمڈ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دو، آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ اللہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، تم سب کو، پھر تم سب کو موت دیں گے، پھر اس کے بعد تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کا یا تو علم نہیں رکھتی یا اس بات کو جاننا نہیں چاہتی۔ یہ ہے انسانوں کا قصور۔ آگے کی آیات آ رہی ہیں۔ قیامت کے آنے کا اللہ نے سب کو جمع کرنے کی جو بات کی ہے، یہ اگر نہ ہو تو دنیا میں اچھائی اور برائی بے معنی ہے۔
دنیا میں ایک آدمی جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے، جیسے پیچھے ہم لوگ پچھلے نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا چاہیے، اور دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اچھائی اور برائی کا سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے انسان کی زندگی کے بعد۔ سورہ یاسین ہم پڑھ چکے ہیں، آثار ہمارے بہت دور تک جاتے ہیں، اچھے آثار جو ہم نے چھوڑے یا برے آثار اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب تمام کے تمام انسان اب موجود ہوں۔ آیت نمبر 27 اور اس سے آگے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین پر، اور جس دن جو قیامت قائم ہوگی، اس دن وہ لوگ جو باطل راستے پر چل رہے ہیں، جس کا حق سے کوئی تعلق نہیں، حق کے علاوہ سب باطل ہے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے کہ تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام امتیں جو گزر گئیں، اور یہ امت گھٹنوں کے بل ہوگی، گھٹنوں پر گری ہوگی۔ یہ آیت نمبر 28 ہے، اور یہ لفظ ذاتیہ یہیں سے لیا گیا ہے اس سورت کے نام میں کے لیے۔ ہاں، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونے کا کو کے معنی ہے جاسیہ کے معنی۔ کل امت تدعی الی کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف، ہر فرد کی اپنی کتاب ہوگی، اس کی طرف بلائے جائیں گے، ہر امت میں جو پیچھے گزر چکی اور یہ امت جو قیامت تک قائم رہنے والی ہے، اس میں ہر فرد کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا ان کی کتاب کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو تم لوگ، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ کتاب ہے جو بولے گی تمہارے متعلق سچائی کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ مما کنتم تعملون، ہم تھے ہوئے جو لکھواتے رہے وہ تمام کچھ جو تم کرتے رہے تھے۔ وہ فرشتے جو ہمارے کانوں پر بیٹھے ہیں، وہ فرشتے ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو کس نے متعین کیا؟ اللہ نے۔ آیت نمبر 30، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، انہیں داخل کیا اللہ انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وہ ہوگی جو عظیم کامیابی، سب سے کھلی کھلی کامیابی، بالکل واضح کامیابی۔ یا اللہ ہم سب کو واضح کامیابی، یہ فوز المبین ہم سب کو عطا فرمائے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم یہ عظیم، یہ کھلی کھلی کامیابی ہم حاصل کر سکیں یا ارحم الراحمین۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، ابھی ایک ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے نافرمانیاں کی، کفر کیا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کیا میری آیات نہیں آتی رہیں، تم پر نہیں پڑھی جاتی رہیں، تو تم نے تکبر سے کام لیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم لوگ مجرم لوگ تھے۔ یہ آیت نمبر 31 تھی۔ آیت نمبر 32، ایسے لوگوں کی آج کی کیفیت کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آ کے رہنی، اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے ہو، آج کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی گمان نہیں، بلکہ یہ صرف خیال ہے، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔
آیت نمبر 32 ہے۔ یہی انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور انسانوں کو تو چھوڑ دیں، ہم مسلمانوں کو، آج جو مسلمان ہیں، آج ہم نے بھی اس بات کو بھلا دیا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے ہمیں۔ اگر خوف ہوتا تو آج کیا ہماری روش ایسی یہ ہوتی جو ہم ہیں؟ کبھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کو دغا دینا، ہاں، ہر وہ کچھ کرنا، ایک ہی مقصد ہمارا ہے، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا، ہاں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ ہماری نظر میں صرف دنیا ہے اور بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، ہماری آنکھوں کو کھولیں یا رب العالمین۔ اللہ نے پیچھے نشست پر لوگوں نے پڑھا کہ یہ آنکھوں کو کھول دینے والی چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ قرآن، لیکن ہم پڑھیں اور سمجھیں تو۔ اگلی آیت پھر واپس لے جا رہی ہے قیامت کی طرف۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور واضح ہو گئیں، شروع ہو گئیں ان لوگوں کے برے اعمال جو انہوں نے کیے، اور وہ جو اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر چھا گیا، انہیں ان لوگوں کو گھیر لیا۔ قیامت اور اس کا عذاب، اس کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے۔ 34 آیت نمبر، وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور ان سے کہا گیا جائے گا اس دن کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں بلا دیا آج کے دن، بوجہ اس کے کہ تم نے ہماری اس ملاقات کو بھلایا ہوا تھا دنیا کی زندگی میں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اللہ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی نہیں ہے مددگار۔ کون مدد کرے گا؟ مدد کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں بلا دیا، پڑے رہو جہاں تم ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 34 تھی۔ آیت نمبر 35 اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے میری آیات کو، اللہ کی آیات کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، تو آج کے دن تمہیں اس دوزخ سے، جہنم کی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، تم نہیں نکالے جاؤ گے، نہیں تم سے معذرت طلب کی جائے گی، نہ ہی تم اس عذاب کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکو گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب السماوات والارض رب العالمین، تو تمام شکر اور تعریف ہے آسمان و زمین کے رب کی، اس رب کی جو آسمان کے رب ہے، اور وہ رب جو زمین کے رب ہے، اور وہ رب جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ ہاں، تمام جہانوں سے مراد پتہ نہیں، ایک تو مراد تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کے بہت سارے جہان ہوں، اسے مراد یہ بھی لیا گیا کہ انسانوں کی کا جہان ہے، انسانوں کی دنیا ہے، انسانوں کا عالم ہے، جناتوں کا بھی ایک عالم ہے۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس زمین پر پتہ نہیں کتنی سوسائٹی ہے اور کتنے طرح کے لوگ ہیں، ہاں، وہ سب کے سب، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی یہ آیت نمبر 36، للہ کے لیے تمام شکر و تعریف ہے، جو رب ہیں آسمانوں کے، رب ہیں زمین کے، اور رب ہیں تمام جہانوں کے۔ سبحان اللہ۔ رب کے معنی ذہن میں رکھیے، اللہ کو رب ماننے کے بعد کسی اور کو الہ ماننے کی کوئی گنجائش رہی نہیں جاتی۔ اگر انسان رب کے معنی کو سمجھتا ہے، اگر انسان یہ بات سمجھتا ہے جو وہ سورۃ الفاتحہ میں کہہ رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر یہ باتیں سمجھ رہا ہے اور دل کی گہرائی سے یہ زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، ایسا شخص کبھی کسی اور کو الہ نہیں بنائے گا، کبھی اپنے نفس کو الہ نہیں بنائے گا، ہاں،
اور جس نے بھی کسی اور کو الہ بنایا اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والوں کی معافی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ مشرک معاف نہیں کیے جائیں گے، وہ ہمیشہ ان کی کوئی گناہ، ان کی کوئی خطا کو، ان کی کوئی اچھے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے سارے اعمال برے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اسی کا نام، بچنے کا نام ہے توحید، شرک سے بچنے کا نام توحید ہے۔ آیت نمبر 37 اس صورت کی آخری آیت، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ العزیز ہے، ہر شے پر غالب ہے، اور حکیم ہے، ہر کام اللہ کا حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ صورت شروع بھی ہوئی تھی العزیز اور الحکیم کی صفت کے ساتھ، اللہ کے ختم بھی ہو رہی ہے العزیز اور الحکیم کی صفت۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ایبسلیوٹ اتھارٹی، کہ کرپٹ دا پرسن، سم تھنگ لائک، مجھے یاد نہیں ٹھیک سے۔ اللہ کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان کو جب ایبسلیوٹ اتھارٹی مل جاتی ہے بادشاہ کہ جیسے ہوتا ہے، ہاں، تو وہ اس کے پاس وہ دانائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے مکمل اختیار رکھنے کے باوجود حکمت کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیت کے حوالے سے ایک حدیث سن لیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں سے قیامت کے دن فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھ پر دنیا میں انعام و اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے اونٹوں اور گھوڑوں کو مطیع نہیں کر دیا تھا، فرمانبردار نہیں کر دیا تھا؟ اور پھر تجھے چھوڑ دیا تھا کہ سرور خوشی کے ساتھ مکانات اور حویلے میں آزادی کی زندگی بسر کرے؟ کیا ہم نے اس کے چھوڑ دیا تھا اسی کام کے لیے؟ انسان جواب دے گا، میرے پروردگار، میرے رب، یہ سب سچ ہے، بے شک آپ کے یہ تمام احسانات مجھ پر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس آج میں تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج کی ملاقات سے بھلا دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا دن ہم لوگوں پر آئے یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوں، اللہ کی اس شریعت کا جس کا ذکر ہے اس پر چلنے والے ہوں، اور اس شریعت کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ عظمت میرا تحمد ہے، اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے لینا چاہے گا اسے جہنم رسید کروں گا۔ یعنی بڑائی اور تکبر کرنے والا کون ہے؟ دوزخ میں جائے گا۔ یا اللہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور تکبر کرنے والا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اور اس طرح یہ صورت مکمل ہوئی۔ الحمدللہ، الحمدللہ یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین یا رب العالمین، ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔